اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ آیت نمبر 27 آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ آیت کے الفاظ پہ بات کریں تو پہلا لفظ جو ہے وہ حرف ہے حمزہ استفہام ہے۔ انتم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اشدو صیغہ صفت ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، شین دال مادے سے، اشددو تھا اصل میں جو کہ مرج ہو کر اشدو بن گیا۔ خلقن جو ہے یہ خلق یخلقو باب نصر ینصرو سے مصدر ہے، پیدا کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ام جو کہ حرف ہے اور یہ حرف عطف ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ السماء ہے جو کہ ایک مشہور لفظ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بناہا ایک الگ سے جملہ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو گویا اس آیت کو ہم دو جملوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک ہو جائے گا انتم اشد خلقا ام السماء، اور دوسرا جملہ بن جائے گا بناہا۔ تو دوسرا جملہ جو بناہا ہے اس کے الفاظ پر اگر بات کریں تو اس میں پہلا فعل استعمال ہوا ہے بنا، با نون یا مادہ ہے، اور باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے بنا یا یبنی یو، اور تبدیلی کے بعد بنا یبنی بناءن بنانا کے معنی میں، اور ہا آگے ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ترکیب کی طرف آئے تو حمزہ جو ہے یہ حرف استفہام ہے، اور یہاں پر توبیخ یعنی ڈانٹ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور انتم مبتدا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ضمیر مرفوع منفصل جو ہے وہ عام طور پر مبتدا ہی بنتی ہے۔ اس کے بعد اشدو جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اس کو ہم ممیز قرار دیں گے، اس لیے کہ آگے خلقن جو ہے وہ اس کی تمییز آ رہی ہے۔ پھر ممیز اپنی تمییز سے مل کر اشدو صیغہ صفت کے لیے اسم تفضیل کے لیے فاعل بن جائے گا، اور اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر معطوف علیہ بن جائے گا، اس لیے کہ آگے حرف عطف ام آ رہا ہے، اور ام حرف عطف کے بعد السماء آ رہا ہے جس کو ہم مبتدا قرار دیں گے، لیکن ایسا مبتدا جس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، جو کہ اشدو خلقن ہی نکالی جا سکتی ہے۔ پھر السماء مبتدا اپنی خبر محذوف سے مل کر معطوف بن جائے گا، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ مستانفہ بن جائے گا۔ اس جملے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے کہ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اور اس کے بعد اسی آیت کا جو دوسرا جملہ ہم نے بنایا ہے بناہا، اس کا انالیسس کریں تو بنا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل قرار دیا جائے گا، اور ہا ضمیر منصوب متصل جو ہے مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو رہا ہے، اور اس جملہ فعلیہ کو یعنی بناہا کو ہم استناف بیانی قرار دیں گے کیونکہ محمود صافی صاحب نے اس کو استناف بیانی ہی قرار دیا ہے۔ بناہا کا ترجمہ ہم کریں گے اس نے اسے بنایا، یعنی کس نے اسے بنایا؟ بنا کے اندر ہوا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہا کی ضمیر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ آیت نمبر 28 کی طرف چلتے ہیں جو کہ رفع سمکہا فسواہا ہے۔ الفاظ پہ بات کریں تو رفع فعل ہے، باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، را فا اور عین مادہ ہے، رفع یرفع رفعن جس کے معنی بلند کرنا یا اونچا کرنا کے ہوتے ہیں۔ سمکہا میں سمک جو ہے یہ اسم ہے، چھت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل یہاں پر مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ فا عاطفہ ہے، سوا سین واو یا مادے سے باب تفعیل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سوا یا یسویو، تبدیلی کے بعد سوا یسوی تسویتن جس کے معنی درست کرنا کے ہوتے ہیں، اور پھر ہا جو ہے اسی طرح ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ آسمان کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو رفع فعل با فاعل ہے، سمکہا مضاف الیہ کا مجموعہ ہو کر مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ واو عاطفہ آ رہا ہے، اور سواہا اسی طرح فعل فاعل مفعول بھی ہو کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ باقی آپ جملے کا جملے پر عطف آسانی سے کر سکتے ہیں، اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا کہ اس نے اس کی چھت اونچی کی اور سواہا یعنی پھر اسے درست کر دیا، یعنی اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ آیت نمبر 29 ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
ہاں۔ الفاظ پہ بات کریں تو واو حرف ہے، حرف عطف ہے، اغتشا غین طا اور شین مادے کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال میں اغتشا یغتشو اغتاشن لازم و متعدی استعمال ہوتا ہے تاریک کرنا یا تاریک ہونا کے معنی میں۔ لیل اسم ہے، مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، اور واو جو ہے پھر عاطفہ ہے۔ اخرجہ باب افعال سے خار آجی مادے کو استعمال کرتے ہوئے اخرجہ یخرج اخراجن نکالنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ضحا ہا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، جس میں ضحا مضاف ہے جو کہ دھوپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل ہے۔ اور ضحا کا لفظ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا چاشت کا وقت بھی لیا جاتا ہے اس سے، اور دن بھی مراد لیا جاتا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو اغتشا لیلہا جملہ فعلیہ بن جائے گا، جس میں اغتشا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لیلہا مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ واو عطفہ کے ذریعے اسے ہم عطف کر دیں گے، اور آگے پھر واو عطفہ آ رہا ہے جس کے بعد پھر جملہ اخرجا ضحاہا آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں اخرجا فعل با فاعل ہے اور ضحاہا جو ہے یہ مفعول بہ ہے، مضاف الیہ کا مجموعہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس آیت کا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی۔ آیت نمبر 30 پر آئیں تو وہ ہے والارض بعد ذالک دحاہا۔ الفاظ پہ بات کریں تو واو عطفہ ہے، الارض اسم ہے، منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر، بعد ظرف ہے، اور اس کے بعد ذالکہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دحا ہا میں دحا جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، دال ہا اور واو اس کا مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ دحوا یدحو تبدیلی کے بعد دحا یدہو، دہون جس کے معنی بچھانا یا ہموار کرنا کے ہوتے ہیں، اور ہا ضمیر منصوب متصل آگے استعمال ہوئی ہے مفعول بہ بن کر۔ ترکیب کی طرف آئیں تو الارض یہاں پر جو منصوب استعمال ہوا ہے تو گرامر کی اصطلاح میں یہ اسلوب اشتغال کہلاتا ہے، اور گرامر کی کتابوں میں اور ہماری کتاب لسان القرآن میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے اشتغال الفعل کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ بعض جملوں میں مفعول کا ذکر فعل سے پہلے ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ فعل کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس مفعول کی طرف لوٹتی ہے، جیسے کہ الکتابہ قرأتہ۔ اب اس میں دیکھیں ڈیفینیشن کے مطابق الکتابہ مفعول کا ذکر فعل قرأتہ سے پہلے ہو گیا، اور اس مفعول کی جگہ فعل کے بعد ایک ضمیر آ رہی ہے، ہا کی ضمیر، جو کتاب کے لیے ہی استعمال ہوئی ہے۔ اب اس قسم کے جملوں میں جو اسم مقدم ہے نا، جیسے کہ اس مثال میں الکتاب ہے، اس کو مشغول عنہ کہتے ہیں۔ مشغول عنہ کے لفظی معنی ہوں گے جس کی طرف سے بے پرواہی کی گئی ہو، کیونکہ فعل کو ایک مفعول مل جانے سے وہ مفعول مقدم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر تو جملہ اس طرح ہوتا نا کہ الکتابہ قرأتہ، تو پھر ہم الکتابہ کو مفعول بھی مقدم کہہ دیتے، لیکن اس کے آگے جو فعل استعمال ہوا ہے قرأتہ، اس کے بعد مفعول بھی کی ضمیر بھی استعمال ہو گئی ہے، تو گویا یہ الکتاب کا لفظ جو ہے یہ مشغول عنہ بن گیا ہے، یعنی جس کی طرف سے بے پرواہی کی گئی ہے۔ تو یہ اسلوب جو ہے نا، اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مفعول مقدم نہیں ہوتا، بلکہ اس مثال میں فعل کا مفعول تو وہ ضمیر ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس اسم کی اعرابی حالتیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح کے اسم کے اعراب کی 3 صورتیں گرامر والے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب وہ ایسے لفظ کے بعد واقع ہو جس کے بعد ہمیشہ فعل آیا کرتا ہے، جیسے کہ کلمات الشرط اور حروف التحدید، تو اس اسم کو نصب دینا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے، یعنی اب اس اسم کے اعراب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب چونکہ اس سچویشن کا تعلق ہماری موجودہ آیت کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو ہم اگنور کریں گے، اور دوسری صورت جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اسم حرف نفی ما اور لا یا حرف استفہام آ اور ہل کے بعد واقع ہو تو اسے نصب پڑھنا بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ جب وہ اسم اذا الفجائیہ، یعنی وہ جو اذا مفاجاتی ہے نا، اس کے بعد واقع ہو تو اس کو رفع دینا لازم ہے۔ اور اسی طرح جب وہ کلمات الشرط، اسماء موصولہ، لام ابتدا، ما نافیہ یا حروف مشبہ بالفعل سے پہلے واقع ہو تو اس پر رفع لازم ہوتی ہے۔ اب ان سب کی ایگزامپل میں یہاں پر نہیں دوں گا کیونکہ یہ ٹاپک پھر الگ سے ایک گرامر کا ٹاپک بن جائے گا۔ بتانا ضروری یہ تھا کہ ان صورتوں کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں رفع اور نصب پڑھنا دونوں طرح سے جائز ہے۔
یعنی موجودہ ایگزامپل میں سے مراد جو میں نے ایگزامپل آپ کو الکتابہ والی دی ہے قراتہ، اس میں الکتاب کو ہم الکتابہ قراتہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الکتاب قراتہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر نصب میں پڑھیں گے تو ترکیب کیسے ہوگی اور اگر رفع میں پڑھیں گے تو ترکیب کیسے ہوگی، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اسم جو ہے یہ مشغول عنہ کہلائے گا، تو مشغول عنہ کو اگر نصب پڑھا جائے تو ترکیب میں اسے ایک فعل مقدر یعنی ہڈن فعل، پوشیدہ فعل کا مفعول بناتے ہیں، اور اس اسم کے بعد جو فعل واقع ہوتا ہے اسے فعل مقدر کا مفسر یعنی تفسیر کرنے والا کہہ دیتے ہیں۔ گویا موجودہ ایگزامپل میں ہم کہیں گے کہ قرأت الکتابہ قرأتہ، گویا قرأت الکتابہ فعل فاعل مفعول بھی سے جملہ فعلیہ ہو کر یہ مفسر بن جائے گا، اور قرأتہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر بن جائے گا۔ اور اگر مشغول عنہ کو مرفوع پڑھا جائے تو پھر ترکیب میں سے مبتدا بنایا جاتا ہے، اور اس مبتدا کے لیے خبر جو ہے پھر وہ جملہ فعلیہ بن جاتی ہے، جیسے کہ اس ایگزامپل میں اگر ہم اس کو رکھیں تو الکتاب ہم مبتدا بنا لیں گے اور خبر بنا لیں گے قرأتہ فعل فاعل مفعول بھی سے ملا کر جملہ فعلیہ، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک ٹاپک تھا جو کہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو اشتغال الفعل کے حوالے سے ملتا ہے، تو میں نے پہلی مرتبہ اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب یہ ساری پکچر اگر ہم یہاں پر رکھیں اپنی سورۃ النازعات کی اس آیت میں، تو یہاں پر الارض کے بعد آپ وقتی طور پہ بعد ذالک جو ہے اس کو ہائیڈ کر دیں، تو جملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے الارض دہا ہاں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں الارض منصوب استعمال ہوا ہے، لیکن ہم اس کو مفعول بھی مقدم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دہا فعل کے لیے جو مفعول بھی ہے وہ ہا کی ضمیر آ رہی ہے، لہٰذا الارض یہاں پر مشغول عنہ ہوگا، اور گرامر کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اس کو ہم منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مرفوع پڑھیں تو الارض کو ہم مبتدا بنائیں گے اور دہا ہا کو ہم جملہ فعلیہ بنا کر خبر بنا دیں گے، اور اگر ہم اس کو منصوب پڑھیں جیسے کہ مصحف میں ہمارے سامنے یہ منصوب ہی لکھا ہوا ہے، تو اس الارض سے پہلے ہم ایک فعل محذوف مانیں گے جو کہ دہا ہی ہوگا۔ دہا فعل اپنے فاعل اور الارض مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور وہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ مفسر ہو جائے گا، جس کی پھر تفسیر جو ہے وہ دہا ہا ہو جائے گی، جو کہ ایک الگ سے جملہ فعلیہ ہوگا، اور اس جملہ فعلیہ کو ہم مفسر کہیں گے۔ تو اس طریقے سے اس طرح کے اسلوب جو ہیں وہ سالو کیے جاتے ہیں۔ اب بیچ میں یہ جو بعد ذالک رہ گیا ہے، اس کا انالیسس رہ گیا ہے، تو یہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں بعد ظرف ہے اور ذالک محلا مجرور مضاف الیہ ہے، اور ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا، وہ جو محذوف فعل ہم نے مانا ہے نا دہا، اس کے لیے۔ تو اس طرح یہ جملے جو ہیں وہ انالائز ہو سکتے ہیں۔ اب آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہم سامنے رکھتے ہیں، والارض بعد ذالک دہاہا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے۔ آیت نمبر 31، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا۔ اخرجہ فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، خارا جیم مادہ بہت دفعہ آ چکا ہے، باب فعل اخرج یخرج اخراجن باہر نکالنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ منہا جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے یہ لوٹ رہی ہے زمین کی طرف، الارض کی طرف، اور ما جو ہے یہ اسم ہے مضاف ہے، اور ہا مضاف الیہ ہے ضمیر مجرور متصل، اور واو عاطفہ ہے۔ مرعاہا جو ہے یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں مرعا جو ہے یہ چارے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ضمیر مجرور متصل ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو اخرجہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، منہا جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ متعلق ہو جائے گا اخرجہ فعل کے لیے، اور ماءہا مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی بن جائے گا اخرجہ فعل کا، اور اخرجہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ واو کو عاطفہ قرار دیں گے، مرعاہا جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر یہ ماءہا پر عطف ہو جائے گا، گویا ماءہا معطوف علیہ ہے اور مرعاہا جو ہے معطوف ہے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن جائے گا اخرجہ فعل کے لیے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم، اس نے نکالا اس سے یعنی اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ۔ آیت نمبر 32 ہے، والجبال ارساہا۔ واو کو عاطفہ قرار دیں گے، الجبالہ جو ہے یہاں پر الجبل کی جمع مکسر ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، اور یہ اسلوب بھی ترکیب میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، وہی اشتغال الفعل والا اسلوب آئے گا۔ ارساہا، ارسا فعل ہے جس میں را سین اور واو مادہ ہے،
باب فعال سے استعمال ہوگا تو ارسا سے یہ بن جائے گا ارسا یا یرسیو، تبدیلی کے بعد ارسا یرسی ارساءن، جس کے معنی قائم کرنا کے ہیں، اور ہا جو ہے یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل، اور ترکیب کی طرف آئیں تو اسی طرح کریں گے کہ گرامر کے اعتبار سے تو ہم الجبال کو الجبالو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں چونکہ الجبالہ ہی پڑھا گیا تو ہم اس کو الجبالہ پڑھیں گے، اور اس الجبالہ سے پہلے ایک فعل ارسا جو ہے وہ معذوف مانیں گے، پھر ارسا فعل اپنے فاعل اور الجبالہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر بن جائے گا، جس کی تفسیر پھر ارساہا جملہ فعلیہ کی صورت میں یا مفسر جملہ فعلیہ کی صورت میں آ جائے گا، جو کہ فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہوگا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اس جملے کا پھر ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 33، وہ ہے متاع لکم ولی انعامکم۔ اس میں متاع جو ہے یہ اسم ہے اور اس مصدر ہے، بلکہ میم تا اور عین مادہ ہے، باب تفعیل میں متع یمتع تمتیعا اصل مصدر بنتا ہے، جس کے معنی فائدہ پہنچانا کے ہوتے ہیں، اور اس سے اس مصدر بنے گا متاعا۔ لکم جار مجرور کا مجموعہ ہے، لام جارہ ہے، کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واو عاطفہ ہے، لام جارہ ہے، انعام نام کی جمع ہے، اور چوپایوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور کم جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو متعان کو ذرا سائڈ پہ کر دیں، لکم جار مجرور ہو کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ ہو جائے گا، لی انعامکم بھی جار مجرور ہو کر معطوف ہو جائے گا، جس میں لام جارہ ہے، انعام مجرور اور مضاف بھی ہے، اور کم مضاف الیہ ہے۔ اب یہ معطوف علیہ لکم اپنے معطوف لی انعامکم سے مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے متاعن کے، اور متاعن جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ ایک فعل محذوف فعلا کے لیے مفعول لہو قرار دیا ہے گرامر والوں نے، یعنی فعلا ذالکا متاع لکم ولی انعامکم، یعنی اس نے یہ کیا کس لیے؟ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور یہ بھی رائے ہے کہ یہ اخرجہ کے لیے مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، جو کہ پچھلی آیت میں ہے۔ تو الحمدللہ جی یہاں تک آیت نمبر 33 تک ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے، تو ہم اپنے سبق کو بھی یہیں تک مکمل کر لیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں۔ اب ان آیات کا جو کہ ہم نے آج گرامیٹیکلی انالائز کی ہیں اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اس نے اسے بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے برابر کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، والارض بعد ذالک دحاہا، اور زمین اس کے بعد اسے بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا، متاع لکم ولی انعامکم، تمہاری اور تمہارے چوپاؤں کی زندگی کے سامان کے لیے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 33 تک ہمارا گرامیٹیکل انالیسس سورۃ النازعات کا مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔